کہ آج سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں 150 کروڑ تو زائد مسلمان بس رہے ہیں اور اس پوری دنیا میں 57 سے زائد اسلامی ممالک ہیں اور 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے پاس فوج ہے۔ اس وقت ابھی پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زائد مسلمانی فوج جو ہے نا، مسلمانوں کی فوج وہ دنیا میں موجود ہے۔ 150 کروڑ سے زائد مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ اتنا سا ملک ہے، اتنا سا واحد ایک ملک ہے دنیا کے نقشے کے اوپر، دوسرا کوئی ملک یہودیوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہودیوں کا ملک ایک ہی ہے پوری دنیا میں، اسرائیل، اور اس کی جو کل فوج کی تعداد ہے وہ 1,70,000 ہے۔ ملک پاکستان کی فوج کی تعداد خالی 9.5 لاکھ کے قریب ہے اور سارے اسلامی ممالک کی فوجیں ملا لی جائیں تو 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی فوج ہے۔ پھر بتاؤ کہ 2.25 لاکھ کے قریب جو یہودی جو فوجی ہیں ان کے شکنجے کے اندر قبلہ اول، بیت المقدس، مسجد اقصی آج تک کس طرح موجود ہے؟ اور ملک پاکستان ہے 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں۔ اور پھر وہ بھی دن ہم نے دیکھنا تھا کہ ممتاز حسین قادری صاحب کو جناب بدماشی کے ساتھ پھانسی دے دی گئی اور گستاخ رسول کو اعلان جہاز میں بٹھا کر باہر بھیج دیا گیا۔ پھر وہ بھی دن ہم نے دیکھا کہ جب مسجدوں کے اندر، یہ مسجد کا یہ حصہ محراب کہلاتا ہے، مسجد محراب کے اندر، مسجد وزیر خان کے اندر کوئی سرا میں نہیں بنی، لاہور کے دل میں وہ بنی ہوئی ہے، تو مسجد وزیر خان کے محراب کے اندر ایک فلموں میں کام ناچنے والی لڑکی آ کے مسجد وزیر خان کے اندر وہ ناچ گئی، تب بھی ہم سارے چپ۔ ایک وزارت داخلہ سے نوٹس نکلا، پورے پاکستان کے مساجد کے خیبر سے لے کر کراچی تک ان کے سپیکر جو سے وہ اتار دیے گئے، پھر بھی ہم چپ۔ جن ایم این اے ایم پی اے کو ہم نے اپنی ایمان کی ترجمانی کرنے کے لیے وقت کا حاکم بنا کر، حضرت فاروق اعظم کا جانشین بنا کر، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، دین کے نفاذ واسطے جن کو ہم نے اسمبلیوں میں بھیجا، سب کے سب نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا کہ اسی پھر بھی کچھ نہ کر سکے۔ اب فرانس کے اندر، دنیا کی تاریخ کے اندر اس سے بڑی بدترین گستاخی آج تک نہیں ہوئی، خدا کی قسم، جو فرانس کے اندر آقا و مولا کی گستاخی ہوئی ہے۔ پھر وہ ہو گئی، پھر اسی لبیک عالم نے یہ مطالبہ کیا کہ گستاخان رسول کے ساتھ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ منقطع کر دیے جائیں، تو پھر بندے نکلے خالی لبیک عالم، تو باقی کیوں نہ باہر نکلے؟ آج حضور کا دین تخت پر کیوں نہیں آ رہا؟ آج حضرت فاروق اعظم کا جانشین آج وقت کا حاکم کیوں نہیں پا رہا؟ تو یہ ہزاروں باتیں ہیں، جہاں سے بات آپ کو شروع کر کے سنانی، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک تابعی آئے اور انہوں نے آ کے صحابہ رسول سے پوچھا، اور صحابہ رسول ہیں حضرت حسان جو آقا و مولا کے درباری شہر ناقفام ہی ہیں۔ حضرت حسان تو آ کے تابعی نے یہ سوال پوچھا کہ جناب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ آقا و مولا کے حضور کے پاس جھنڈے کے تلے آپ نے اس حال میں دین اسلام کے اوپر پہرا دیا۔ تابعی نے آ کے صحابہ رسول حضرت حسان سے پوچھا جناب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی، وہ تو 313 صحابہ تھے، 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں تھی، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے، پھر بھی آپ نے بدر کی سرزمین کے اندر پورا کفر بھگا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد احد کے اندر آپ نے کفر کو بھگا دیا۔ چلتے چلتے وہ تو ایک صحابہ کی مختصر سی جماعت تھی، کھانے کے لیے کھجوریں نہیں اور جناب حملے کے لیے 3 تلوار نیزے نہیں، دفاع کے لیے ذرا اور ڈھال نہیں، اسلحے کی فراوانی نہیں، تعداد کی کثرت نہیں۔ تو تابعی نے پوچھا جناب بتائیں تو صحیح، پھر یہ صحابہ کیسے تھے کہ جن کو کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں تھی؟ مدینہ کی ریاست اتنا سا مدینہ کا ایک شہر تھا، ایک شہر سے اٹھے آخر چائنا تک 36 لاکھ مربع میل کے اوپر کفر کو اٹھا کر حضور کے نام کا جھنڈا سر بلند کر دیا۔ تو حضرت حسان سے پوچھا جناب وجہ تو بتائے کہ آپ کے پاس کو اسلحے کی فراوانی بھی نہیں، تعداد کی کثرت بھی نہیں، بغیر جوتیوں کے آپ نے کفر کو کس طرح اٹھایا؟ تو یہ دل تھام کے سنی ہے بات۔ حضرت حسان مسکرائے، آپ نے خالی اس کا ایک جواب دیا۔ باتیں 100 ہیں، 50 سوال ہیں، آپ نے بدلے میں ایک سوال کا جواب، ایک جواب آپ نے نہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو کہ جب کبھی بھی خطرات کے بادل منڈلائے، حضرت حسان نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کفر گنگاہوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور جب کبھی بھی کفر حق اور باطل کا مارکا برپا ہوا، جب کبھی بھی کفر پوری تعداد آب و تاب کے ساتھ ننگی تلوار اٹھا کر مجاہدین اسلام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی موت ننگی ہو کر ہمارے سامنے کھڑی ہوگی، موت آنکھوں کے سامنے، اور جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکے تو پھر
शोरों के अंदर हमने छलांगे मारी। लगाने के लिए जान थैली में रखना पड़ती है। इस वास्ते साढ़े अमीर ने फरमाया सी कि नच्चे नाले के पुत्र कदे मैदान नहीं ला सकते। मैदान लगाने के लिए इस दौर में भी आपके जंग के अंगालों में और शोरों में वृत्ति आपके अंदर कूदना पड़ता है। इस दौर में भी मैदान लगाने के लिए चलती गोलियों की बौछार के सामने सीना तान के खड़ा होना पड़ता है। इस दौर में भी हथकड़ियां लगवा कर, बेड़ियां लगवा कर और जनाब जेलों की सलाखों के पीछे जाकर लब्बैक का नारा लगाना पड़ता है। और इस दौर में भी सीधे गोलियों से छलनी करवा जाने के बाद फिर भी ताल ताले जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और लीडर है जिन्हें आजादी के लिए ये निकले। लीडर निकला पेशावर से, आ जाओ जी सारे आ जाओ। सारे ने कुट पढ़वा के रत्तो लाल कहा के सारे की बुला के कारकुनान को भी मरवाया। अपने इस्लाम तमाम कारकुनान ने भी कुट पाई। ये मेहनत हो रही है जनाब किसके लिए? आजादी के लिए। ये भी खासा अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक के पास है। तुसी भावे 100 बार सानू मफादाती का सियासी का, लेकिन इतनी बात जरूर, लब्बैक वाले कभी भी वोट की इज्जत के लिए नहीं निकले। लब्बैक वाले कभी भी कतार की लालच हवस के लिए नहीं निकले। लब्बैक वाले कभी भी पैसे के लिए नहीं निकले। वो और है जो वोट की इज्जत के लिए 11 जमातों के इत्तेहाद हुआ, बच्चे हुए, कॉन्फ्रेंस हुई, जलसे हुए, जुलूस हुए, मारा काटी हुई, लेकिन लब्बैक वाले